ملامتی گروہ کیا ہے؟ یہ کیا لوگوں کو ملامت کرتے ہیں؟ نہیں، ملامتی گروہ وہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ میں بڑے پائے کے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اعلیٰ پائے کے اولیاء میں لکھا ہے کہ یہ اپنے روحانیت کو، اپنے معاملات کو چھپاتے اور ظاہر نہیں ہونے دیتے لوگوں میں، اور اس کے ذریعے کوئی ہیلا بہانہ کر لیتے ہیں کہ ہماری نیکی چھپ جائے. مثال کے طور پر غالباً ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ لوگ جو ہے وہ میرے استقبال کے لیے جمع ہوئے ہیں ایک جگہ. رمضان کا مہینہ تھا. کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ لوگ سامنے میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. بھائی زاہد زمانہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. اپنے نفس کو میں نے بولا ابھی تجھے مزہ چکھاتا ہوں اس کا. میں زاہد زمانہ بنتا ہے تو دیکھ کیا کرتا ہوں میں. آپ گئے، رمضان کا ٹائم تھا لیکن آپ نے روزہ تو رکھا نہیں تھا، رخصت تھی، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا، دن کا ٹائم تھا، مسافر تھے نا آپ، تو آپ کو تو اجازت تھی کہ روزہ نہ رکھیں آپ. تو آپ نے سب کے سامنے دن کے وقت روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ نکالا. جب قریب پہنچے تو کھانا شروع کر دیا. لوگوں نے یہاں پہ ملامت شروع کر دی، یار بھائی یہ کیسا بزرگ ہے یار، روزہ ہی نہیں رکھا یار، ہم جیسے گناہگاروں کا روزہ ہے، یہ تو بڑا زاہد زمانہ بن کے آ گیا، اور دیکھو کھانا کھا رہے ہیں تو سب کے سامنے. آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے سب چلے گئے، کوئی نہیں رکا. تو آپ نے اپنے نفس کو بولا دیکھا مزہ آیا. تو ان کی داد و تحسین حاصل کرنا چاہ رہا تھا نا عوام الناس کی. اصل میں عوام الناس کی داد و تحسین بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ. اچھا مجھے بتائیے، فرعون نے کہا قال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. اس کا اس کو کیا فائدہ ہونا تھا مجھے بتائیے، اور کیا فائدہ اس کو ہوا؟ بھئی بادشاہ وہ پہلے بھی تھا، غلاموں کو بولتا تم سجدہ کرو. کپتی اور بنی اسرائیل کے لوگ غلام تھے اس کے، وہ تو بادشاہ تھا نا. بنی اسرائیل تو تھی پوری ساری کی ساری غلام ہی تھی اس کی، قبضہ کیا ہوا تھا اس نے. کپتی اس کے اپنے لوگ تھے، وہ بھی اس کے ماتحت تھے. وہ کہتا ہم نے سجدہ کرو، اچھا سجدہ ہو گیا. تو اس کے سر پہ کیا سینگ نکل آئے سجدہ ہونے سے؟ مطلب اس کو کیا فرق پڑا جسمانی طور پر، روحانی طور پہ کیا مل گیا اس کو ایسا؟ خدا تو وہ نہیں تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں. صرف ایک تسکین، جھوٹی تسکین، جھوٹی تسکین، نفس کی تسکین اس کو حاصل ہو گئی کہ بھئی لوگ مجھے مانتے ہیں، لوگ میرا احترام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں مجھے لوگ. اچھا سجدہ کرنے سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ کوئی کسی کے سامنے اپنا ماتھا رکھ بھی دے تو جس کے سامنے ماتھا رکھا ہے اس کو کیا فائدہ ہو جائے گا اس کے سجدہ کرنے سے؟ مطلب اس کا کھانا تک ہضم نہیں ہوگا اس سے. اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور دوسرا بندہ آگے اس کو سجدہ کر دے تو اس کا بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں ہوگا اس سے، اور لو ہے تو ہائی نہیں ہوگا. اگر مصنوعی خدا کو بخار چڑھا ہوا ہے اور لوگ آگے اس کو سجدہ کریں تو کیا اس کا بخار اتر جائے گا؟ بخار تو گولی سے اترے گا یا انجیکشن سے، کسی کے سجدے سے تو نہیں کچھ ہونے لگا. تو آخر یہ کس قسم کی بے وقوفی کا شکار تھا فرعون؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مغرور احمق ہوتا ہے ہمیشہ.
عاقل مغرور نہیں ہوتا، عقل والا کبھی غرور نہیں کرتا، وہ حقیقت کو جانتا ہے. یار کیا فائدہ مجھے یہ تام جھام کرنے کا، کیا فائدہ اس کا. یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ اپنے نفس کو غرور سے بچانے کے لیے ایسے ہیلے کرتے ہیں کہ ان کی جو عبادت ریاضت ہے اس کا پول نہ کھل جائے گا، اس کا راز نہ فاش ہو جائے، لوگ ان کو نیک نہ سمجھنے لگیں. لوگ ان کو نیک سمجھیں گے تو پھر لوگ خوشامد کریں گے، لوگ دھوکے میں ڈال دیں گے اس کو. اللہ حضرت آپ بہت نیک ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں. ارے بھائی تو اپنا کام کرا رہا ہے، تو خود دعا کر لے. اچھا اگر بندے نے دعا کی، نصیب میں اس کا کام تھا وہ ہو گیا، اب یہ سب کو بتائے گا میں نے دعا کی تھی اس کے لیے، دیکھیں کیسے کام ہوا اس کا. فقیر نے دعا کی تھی اس کے لیے، اس نے مجھے تنگ کیا تھا، اگلے دن دیکھا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، کم وقت بخار ہو گیا اس کو، اس کا بچے کا یہ جو پرابلم ہو گئی. کوئی بھی اس کو اگر ذرا سی بھی اس کو یعنی ہچکی بھی لگ گئی نا، دیکھا بچ گیا، ہچکی لگ گئی تھی اس کو، مر جاتا. تو پھر میں نے تھوڑا رحم آ گیا مجھے. ایسے ایسے لوگ بھی آپ سنیں گے اکثر کہ اپنی مصنوعی یعنی اپنی نظر میں خود ہی نیک ہوتے ہیں بیچارے، دوسرا اتنا پروٹوکول نہیں بھی دے رہا ہوتا، خالی خوشامد ہی کر کے وہ چلا جاتا ہے. کہتے ہیں جی آپ اللہ کے ولی ہیں اور آپ ایسے ایسے ایسے، آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے. اچھا بھائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو اس سے بولو کہ بھائی میں اللہ کا ولی ہوں نا، ایسا کرو پھر اپنا گھر میرے نام کر دو کاغذات، اور آپ باہر رہا کرو، مجھے اپنا گھر مجھے گفٹ کر دو. کہا نہیں اب اتنے بھی ولی نہیں ہیں آپ کہ میں آپ کے نام اپنا گھر کا ہی سارا کام وہ کر دوں. نہیں سمجھتے لوگ، ایسے عرف میں چل رہا ہوتا ہے بھائی آپ نیک آدمی دعا کرنا، ذرا بات بری لگی تو پھر کون نیک اور کون کچھ. لیکن لوگ اتنے سے میں ہی دھوکے میں آ جاتے ہیں، اتنی سی بات پر کہ لوگ مجھے واہ واہ کرتے ہیں، میں جاتا ہوں میرے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، مجھے اچھا سمجھتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں. کئی لوگ تو لوگ چپل بھی اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں بعض اوقات. سارا دھوکہ ہی ہے، سب دھوکہ. تو جو ملامت اختیار کرتے ہیں وہ حقیقت میں رہتے ہیں، عام آدمی بن کے رہتے ہیں، بلکہ عام سے بھی تھوڑا سا نیچے. وہ ایسے کام کرتے ہیں جو کہ حقیقت میں جائز ہوتے ہیں ان کے لیے، لیکن لوگوں کی نظر میں ان کا جواز پوشیدہ ہوتا ہے. ناجائز کام نہیں کرتے، کام جائز ہی کریں گے وہ، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ کام ہلکا ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. بولیں گے یار یہ ولی ہوتا تو کم سے کم ایسا تو نہ ہوتا یار. ایسے کوئی ولی ہوتے ہیں؟ شکل دیکھیے اس کی. لوگ تو ایک دم میں کرتے تھے ولایت سے معزول. کسی نے چاہے وہ بیوٹی پارلر سے جو نا تیار ہو کے آیا ہو تو اس کا رنگ منگ تھوڑا صاف ہو، اچھے جو نا قبیلے کا ہو، رنگ منگ اس کا صاف ہو، تو بولتے ہیں واہ کیسا نور ہے اس کے. اچھا تو پھر جو پورا افریقہ ہے اس میں تو کوئی ولی نہیں ہوگا پھر شاید. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، آپ کا رنگ مبارک سفید تو نہیں تھا نا، سخت گندمی رنگ تھا آپ کا. پھر کیا کریں گے؟ ان جیسا کو ہوگا. لیکن یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے خود ہی بنا لیا بھی چہرہ کا نور کیا ہوتا ہے. اچھا اور ولی کیسا ہونا چاہیے، کیسا دکھنا چاہیے، کیسا نظر آنا چاہیے، نیک بندہ کیسا ہوتا ہے. آپ ان کو بتاؤ گے نیک کیسا ہوتا ہے. اگر آپ پیر ہیں، اگر آپ عالم ہیں، اگر آپ بڑے ایسوں کی لوگ تعظیم کرتے ہیں نا زیادہ دینی اعتبار سے، اس کو اگر اس کا تام جھام نہیں ہے اس کو لوگ معمولی سمجھیں گے. بھائی لگتا ہی نہیں ہے کہیں سے، کیا ہوگا ایسے، کوئی اس کے گرد نہیں ہوئے گا.
اور 2 نمبر اگر آ جائے گا اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، ہٹو بچوں کے ساتھ، لوگ بولیں گے یار یہ بندہ ہے، واہ واہ، اس سے تو ملنے کے لیے بھی بہت لائنیں لگتی ہے، اور ٹائم ایسے نہیں ملے گا ٹائم اس کا. ہاں فیس بھی دو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، جوتیاں رگڑو، پھر کچھ ملے گا. اللہ کے یہاں کون مقبول ہے کسی کو کیا پتا. تو یہ اللہ کے یہاں مقبول ہونا چاہتے ہیں، تو یہ اولیاء ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نہیں بھائی لوگوں کی نظروں سے جتنا چھپو گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو پروٹوکول دے گا.